اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ بھائیو، دوستو، بزرگوں، میری بہن، میری بیٹیاں اور تمام واقف لوگ جو مجھے جانتے ہیں، ویڈیوز کو سنتے ہیں، اور وہ لوگ بھی جو خدا نخواستہ کسی وجہ سے نہیں پسند فرماتے، تو ان تمام سے گزارش کرتا ہوں کہ بھائی ایک اپیل کرنے جا رہا ہوں آپ سب سے۔ ایک اپیل ہے کہ گزشتہ سال ہم نے جو گزارا کووڈ کے ساتھ، اور کئی دنوں تک مسجدیں بھی آباد نہیں ہوئیں، مسجدوں میں ہم نماز ادا نہیں کر سکے، اور بہت سارا وقت ہم نے ایسا گزارا کہ اذانیں بھی بند کر دی گئی تھیں، نمازیں بھی مسجدوں میں نہیں ہو رہی تھیں۔ عید کی نماز کے لیے بھی ان کو بہت پریشانی ہوئی کہ بھئی عید کا خطبہ کہاں جا کے سنیں، کیونکہ ہر طرف پابندیاں تھیں۔ اس بیچ میں یہ سال ہم نے گزارا بھائی، جو گزشتہ سال تھا۔ اب پھر ماہ رمضان کی آمد ہے، اور یہ تقریباً آخری عشرہ ہے شعبان المبارک کا۔ تو آپ سب سے ایک اپیل کرتا ہوں بھائی کہ ان 40 دنوں کے لیے ہیرا گولڈ سے اپنی زبان کو میلا مت کیجیے۔ نو ہیرا، اس کے ساتھی، اور پھر یہ کمپلینٹر، نان کمپلینٹر، پرو، اینٹی، ان تمام چیزوں سے اپنی زبان کو پاک کر لیجئے بھائی، اپنے ذہنوں کو پاک کر لیجئے۔ اور میں آپ سب سے اپیل کرتا ہوں بھائی کہ یہ 40 دن ہم خالص اللہ کی عبادت میں اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے صرف کریں گے۔ انشاءاللہ نفلی روزے رکھیں گے اور اللہ کی حمد و ثنا کریں گے، فرض روزے رکھیں گے۔ دیکھیے، ماہ رمضان کے روزے اور اس کے انوار و برکات، اور پھر قرآن پاک کا نزول اس مہینے میں، تو یہ تمام چیزوں کو خیال میں لائیے نا بھائی۔ دیکھیے، ابھی رمضان ہم کو میسر ہوا نہیں ہے، ابھی کچھ وقفہ باقی ہے، لیکن اگر اللہ اپنے فضل سے، رحم و کرم سے ہم کو رمضان مبارک میسر کر دیتے ہیں، تو پھر ہر روزے کو یہ سوچ کے رکھیے کہ یہ میرا آخری روزہ ہے، کل کا روزہ مجھے میسر ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اور جب رمضان مبارک ہم مکمل کر لیں اللہ کے فضل و کرم سے، تو خطبے والے دن یہ سوچئے کہ اگلا رمضان مجھے ملے گا یا نہیں ملے گا۔ تو اس طرح سے بھائی رمضان کو گزاریے، اور یہ 40 دنوں کو صرف اللہ کی رضا کے لیے گزاریے بھائی۔ ان ایک سال نہیں، یہ تیسرا سال ہے جس طرح سے میں نے، آپ نے، اور تمام ہیرا گولڈ کے انویسٹرز نے اپنی زبانوں کو نہ صرف اللہ کے ذکر سے الگ کر لیا، اپنے ذہنوں سے ہم نے اللہ کی یاد کو بھی غافل کر لیا، اور نمازوں کو بھی ہم نے خوشی و خضوع کے ساتھ ادا نہیں کیا، اور بہت سارے بھائی برائیاں ہمارے اندر آ گئی اس پیسے کو لے کر، جو ہم نہیں جانتے کہ ہمارے مقدر میں دوبارہ ہے بھی نہیں یا نہیں ہے۔ یہ پیسہ ہمارے مقدر میں ہے یا نہیں ہے۔ ہم ایک انسان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اور کچھ لوگ اس سے بہت زیادہ امید کر رہے ہیں، اور کچھ لوگ اس ضد میں ہیں کہ تجھے چھوڑیں گے نہیں، پیسہ لے کے رہیں گے، اور کچھ لوگ اس لیے بہت زیادہ بے انتہا اپنی آنکھیں، اپنے کان اور اپنے ضمیر کو مار کے اس کے قریب ہونے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بھائی ہمارا نمبر سب سے پہلے، جو بچے ہم نے پیدا کیے اس کو اللہ نہیں پال رہا، نویرا پال رہی ہے۔ ہماری بیوی جو ہمارے نکاح میں آئی ہے، اس کا نان کا جو بھی ہے، جس کا ذمہ ہم نے لیا، اب وہ نویرا کی چمچہ گیری سے پورا ہوگا۔ یہ لوگوں کی مینٹالٹی ہو گئی بھائی۔ تو ہم سب کہیں نہ کہیں اللہ سے دور ہو گئے بھائی، اللہ کو ناراض کرنے والا ہم نے عمل کیا ہے۔ تو میں آپ تمام سے اس بات کی
गुजारिश कर रहा हूँ कि ये जो 40 दिन हैं हम अल्लाह के लिए अल्लाह की इबादत में गुजारेंगे भाई, और अपनी तहज्जुदों का एहतमाम करेंगे और नमाज़ों का एहतमाम करेंगे, फ़र्ज़ नमाज़ों का, नफली नमाज़ों का एहतमाम करेंगे, और रोज़े को अल्लाह के लिए रखेंगे भाई। देखिए, हर अमल का बदला अल्लाह फ़रिश्तों के ज़रिए देगा, और रोज़े का बदला अल्लाह ताला फरमा रहा है कि रोज़े का बदला मैं ख़ुद हूँ। तो वो रोज़ा जिसके ताल्लुक़ से अल्लाह कह रहा है कि रोज़े का बदला मैं ख़ुद हूँ, उसको हमको कैसे रखना चाहिए भाई? क्या वो रोज़ा ऐसे रखेंगे कि रोज़ा रखेंगे और सारा दिन वीडियो देखते रहेंगे, हाँ भाई, और तू मैं करते रहेंगे? बिस्मिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। जी भाई, सारा दिन हम तू मैं करते रहेंगे भाई, गालियाँ देते रहेंगे, गालियाँ सुनते रहेंगे, ग़ीबतें करते रहेंगे। वो बोलेंगे जो मालूम है और वो भी बोलेंगे जो नहीं मालूम है, ग़ैब की बात भी करेंगे। हाँ भाई, सगीरा कबीरा तमाम गुनाहों को हम रोज़ा रख के करेंगे, और फिर शाम में जब रोज़ा खुलने का वक्त होगा तो हाथ उठा के कहेंगे कि अल्लाह हमारे रोज़े को कबूल कर, हमारी दुआओं को कबूल कर और हमारे मसलों को आसान कर। तो भाई रोज़ा तो फट गया। जहाँ हमने ग़ीबत की, जहाँ हमने लायानी बातें की, हमारा रोज़ा फट गया भाई। तो हम कोशिश करेंगे कि भाई ऐसा कोई अमल नहीं करें कि हमारा रोज़ा जो है वो फट जाए, और हम रोज़े की हिफाजत करेंगे भाई। ना सिर्फ हम रोज़ा रखेंगे, ना सिर्फ अपनी ज़बानों को अल्लाह के ज़िक्र से तर रखेंगे, और ना सिर्फ लायानी बातों से बचेंगे, बल्कि कोशिश ये करेंगे कि इबादत करते करते, कलाम पाक की तिलावत करते करते, अल्लाह का ज़िक्र करते करते हम थक जाएं तो हम सो जाएं। टाइम पास करने के लिए मोबाइल को हाथ में नहीं लेंगे भाई। टाइम पास करने के लिए ये जो हमारी हथेली पर है भाई, इसको 40 दिन के लिए भाई तर्क करना है हम सबको भाई। वो तमाम लोग जो मीरा गोल्ड से ताल्लुक़ रखते हैं, और बाकी लोग भी जो अगर वीडियोस देखते हैं, तो मैं उनसे भी गुजारिश करता हूँ कि 40 दिन के लिए भाई इन तमाम चीज़ों से अपने आप को अलग कर लीजिए। 40 दिन अल्लाह के लिए भाई दे दीजिए, और इन इबादतों में भाई अपने गुनाहों की भी तौबा कीजिए, अपने रिश्तेदारों की भी खैर मांगिए अल्लाह से, क्योंकि एक ऐसा दौर है कि न जाने कब ये मौजी मर्ज़ आपके हमारे घरों तक आ जाए, है ना भाई। और बहुत सारे लोग देखिए पिछले साल हमारे साथ थे, इस साल नहीं है भाई। अभी भी कुछ बहुत मशहूर लोग अस्पतालों में पड़े हुए हैं, कोविड हो गया है, जिनको पॉजिटिव हैं, सर्टिफिकेट्स भी लोगों ने भेजे हैं मुझे, और अपनी परेशानी भी बता रहे हैं। लेकिन फिर भाई ऐसा है कि किसी का नाम लो, फिर लोग कुछ गाली देते हैं और कुछ दुआ करते हैं भाई। तो मैं नहीं चाहता कि नाम लेके कहूँ। तमाम बीमारों के लिए भाई हम सब दुआ करेंगे, अपने अहल-ओ-अयाल के लिए दुआ करेंगे, अपनी हिफाजत करेंगे, और जो एहतियात है इंशाअल्लाह उसको भी करेंगे भाई। तमाम एहतियात के साथ हम इंशाअल्लाह ये 40 दिन गुजारेंगे, और अल्लाह से भाई, अल्लाह से ताल्लुक़ को जोड़ने की कोशिश करेंगे, जो वो ताल्लुक़ जो टूट गया भाई। ये जो फ़ोन हथेली पर है, अगर कहीं पर इसका नेटवर्क नहीं आवे तो फ़ौरन हम इसको लेके दौड़ते हैं कि नेटवर्क कहाँ है। जहाँ नेटवर्क आएगा, जहाँ आवाज़ क्लियर आएगी, जहाँ पिक्चर क्लियर हो जाएगी, वहाँ जाकर भाई हमको सुकून मिलता है। तो भाई हमारा आपका सबका राब्ता अल्लाह से टूट गया है भाई। इस राब्ते को जोड़ना है भाई। मेरी बहनों, मेरी बेटियों, हम सबको अल्लाह से अपने राब्ते को जोड़ना है, अल्लाह को राज़ी करना है। हम सब ने, हम में से हर एक ये जानता है कि हमारी कफ़ालत अल्लाह करता है। हमारी पैदाइश से पहले जब 9 महीने हम अपनी माँ के रहम में थे, हमारी कफ़ालत किसने की? हमको दुनिया किसने दिखाई? हम जब मासूम थे, बोल नहीं सकते थे, तो अल्लाह ने किसके दिल में डाला और हमारी तकलीफ़ें उस तक पहुँचाई? ये सब कुछ अल्लाह ने किया, सब कुछ अल्लाह ने किया। सारी ज़िंदगी अल्लाह ने पाला। आज हमको क्या हो गया? आज हमको क्या हो गया कि हमने अल्लाह को छोड़कर उसकी एक बंदी को पकड़ लिया कि ये करेगी, ये देगी, ये मेरा रमज़ान, ये मेरा शाबान। नहीं मेरे भाई,
میرے دوستوں، میری بہنوں، میری بیٹیوں، ہمارا اللہ ہے۔ نویرا ہے کیا؟ کیا ہے یہ خود ایک عورت ہے، یہ خود اللہ کی محتاج ہے۔ یہ جھوٹ بولتی ہے، سچ بولتی ہے، کس کو معلوم ہے بھائی؟ ہاں، اس کے چہرے کے ساتھ کتنے چہرے ہیں؟ یہ جب منہ کھلتی ہے تو اس کے اندر کتنی زبانیں ہیں؟ کون جانتا ہے بھائی؟ یہ کتنے چہروں کے ساتھ جی رہی ہے؟ کون جانتا ہے؟ ہمارا اللہ تو ایک ہے نا بھائی۔ ہاں، ہمارا پالنہار، ہمارا رازق، ہمارا رزاق، ہمارا رحیم، ہمارا کریم اللہ ہے۔ اس کا یقین کر لو بھائی، اس کے ساتھ یقین کو جوڑ لو۔ یہ 40 دن اپنے آپ کو بالکل فارغ کر دو۔ یہ فون دیکھیے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد دنیا میں جو چیزیں آئیں وہ تمام کی تمام بدعت ہیں، تو یہ فون بھی ایک بدعت ہے۔ لیکن کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو بدعت حسنہ کہلاتی ہیں۔ تو جب کوئی چیز بھلائی کے کام میں صرف ہو تو بدعت حسنہ ہے وہ، ہے نا؟ اور اگر برائی کے کام میں ہو تو پھر وہ ایک بہت بڑی آفت ہے، مصیبت ہے، وبال جان ہے۔ تو اگر اس فون نے ہم کو ہمارے روزوں سے الگ کر دیا، ذکر سے الگ کر دیا، اور ماہ رمضان جیسی نعمت سے ہم کو اس نے لاپرواہ کر دیا، تو پھر وہ 3 حدیثیں: ہلاک ہو وہ شخص جس کے سامنے اللہ کے نبی کا نام آئے اور وہ آپ پہ درود شریف نہ پڑھے، ہلاک ہو وہ شخص۔ یہ حدیثیں جو ہیں مسجد نبوی میں نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے جب ممبر پہ پہلا قدم رکھا تو جبرائیل امین نے بددعا کی کہ ہلاک ہو وہ شخص جس کے سامنے آپ کا نام آئے اور وہ درود شریف نہ پڑھے۔ کہو آمین۔ اللہ کے نبی نے آمین کہا۔ دوسرا قدم آپ نے رکھا تو کہا کہ ہلاک ہو وہ شخص جس کو اس کے ماں باپ میں سے ایک ملے اور وہ ان کی خدمت نہ کرے اور ان کی کفالت میں اناکاری کرے۔ کہو آمین۔ اللہ کے نبی نے آمین کہا۔ اور پھر تیسری بار آپ نے کہا کہ ہلاک ہو وہ شخص جس کے سامنے ماہ رمضان آئے اور وہ اس کا اہتمام نہ کرے اور اس سے فیض نہ اٹھائے۔ کہو آمین۔ اللہ کے نبی نے آمین کہا۔ تو بھائی، جس بددعا کو جبرائیل امین کر رہے ہیں اور جس پہ آمین نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کر رہے ہیں، تو کیا بھائی اس بددعا کو ہم اپنا مقدر بنائیں گے اس عورت کے پیچھے، اس پیسے کے پیچھے؟ جو ملے گا کہ نہیں ملے گا نہیں معلوم بھائی۔ آثار تو نہیں نظر آتے نا، آثار نظر آتے ہیں۔ عقل سلیم ہے آپ کو، مجھ کو، سب کو۔ کب تک یہ دل کی سنیں گے بھائی؟ کب تک سنیں گے کہ نہیں مل جائے گا یار، دیکھیے تھوڑا پیچھے پڑھوں گا تو ملے گی، مل جائے گا، تھوڑا مسکا لگا لوں گا تو مل جائے گا، تھوڑا سا چاٹو گیری کروں گا تو مل جائے گا، ہے نا؟ نہیں ملے گا بھائی۔ اللہ نہیں چاہے گا تو نہیں ملے گا، اللہ چاہے گا تو ملے گا بھائی۔ اللہ کو راضی کرنا ہے بھائی، اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کے آگے بڑی آہوزاری کرنا ہے، بڑا رونا گڑگڑانا ہے، اللہ کو اپنا حال بتانا ہے، اپنے حالات بتانا ہے، اپنے دل کا وہ درد بتانا ہے جس کو لے کے صبح سے شام تک ہم کئی بار مرتے ہیں اور کئی بار زندہ رہتے ہیں۔ ہر تکلیف اللہ کے آگے پیش کرنی ہے، اللہ کا شکر بھی ادا کرنا ہے کہ اللہ تو نے ہم کو زندہ رکھا اور اسپتالوں سے دور رکھا۔ آج کئی لوگ اسپتالوں میں ہیں، کئی لوگ بیمار ہیں، کئی لوگ پریشان ہیں، کئی لوگ قرضوں میں اس قدر مبتلا ہیں کہ گھر سے نکلنے میں شرم محسوس کرتے ہیں۔ کئی ماں باپ ہیں جن کی بیٹیاں جوان ہو گئی ہیں، کئی لڑکوں کے نکاح رکے ہوئے ہیں، کئی بیمار ہیں، اور کئی لوگ دنیا سے ہائے نویرا ہائے پیسہ، ہائے نویرا ہائے پیسہ کر کے چلے گئے۔ کسی کو فرق پڑا بھائی؟ کسی کو فرق پڑا؟ بتائیے نا، کس کو فرق پڑا؟ مقدر میں جو ہوگا وہ اللہ دے دے گا میرے بھائی، مقدر میں جو ہوگا وہ دے دے گا۔ دوسری بات بھائی، آپ کو یہ بتاتے چلوں کہ میں جب آفس پہ گیا تھا تو وہاں ہر کوئی صرف نویرا کے قصیدے پڑھ رہا تھا، نویرا کو تکلیف ہوئی، نویرا کو تکلیف ہوئی۔ کسی نے بھی، کسی ایک نے بھی میرے بھائی انویسٹر کی تکلیف، انویسٹر کی پریشانی، انویسٹر کی بیماری، انویسٹر کا جنازہ نہیں کہا میرے بھائی، کسی نے بھی نہیں کہا، کسی نے نہیں کہا میرے بھائی۔ تو یہ ویڈیو 15 منٹ کا ہو گیا بھائی، یہ پہلا قسط ہے، یہ میری اپیل ہے آپ سے، ہاتھ جوڑتا ہوں بھائی، ہاتھ جوڑتا ہوں،
ماہ رمضان کو ضائع نہیں کرنا میرے بھائی، ماہ رمضان کو ضائع نہیں کرنا، اپنے لیے دعا کرنا، اپنی قوم کے لیے دعا کرنا، اپنے حالات کے لیے دعا کرنا، اپنے مرحومین کے لیے دعا کرنا، اپنے بیماروں کے لیے دعا کرنا، اور مجھ گناہ گار کے لیے بھی دعا کر دینا بھائی۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ خیراً۔ اس کا دوسرا حصہ ہے، اس کو بھی ضرور سنیے۔ یہ جو کچھ میں کہتا ہوں، میرے پاس کوئی کاغذ نہیں ہے بھائی، کچھ بھی نہیں ہے، یہ زبان ہے جو اللہ کے فضل سے اللہ الفاظ ڈالتا ہے، میں بولتا ہوں۔ میں زیادہ پڑھا لکھا بھی نہیں بھائی، میرے پاس کوئی علم بھی نہیں، آپ کے آگے میں زیرو ہوں بھائی، آپ سب ہیرو ہیں، آپ سب ہیرو ہیں بھائی، میں زیرو ہوں، میں زیرو ہوں میرے بھائی، میرے پاس کوئی علم نہیں ہے بھائی۔ بس آپ سے گزارش کرتا ہوں، اپیل کرتا ہوں کہ اس مہینے کو ضائع نہیں کرنا، آج سے 40 دن کے لیے اس شیطان کو اپنے سے الگ کر دیجیے بھائی۔ اگر اس کو چھوا بھی تو بدعت حسنہ کے طور پہ، گناہ کرنے کے لیے نہیں، غیبت کرنے کے لیے نہیں، گالی دینے کے لیے نہیں، گالی سننے کے لیے نہیں، تو ایسا تو ایسا تو ایسی تو ایسا، نہیں 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 نہیں، اللہ کے ساتھ اللہ کی بڑائی، اللہ کی کبریائی بیان کریں گے بھائی، انشاءاللہ، انشاءاللہ وسیم بھائی بول دیجیے بھائی، انشاءاللہ بول دیجیے میرے بھائی۔ اللہ کو راضی کریں، ہم سب مل کے اللہ کو راضی کریں گے بھائی۔ اللہ کو ہم نے بہت ناراض کر دیا گزشتہ سال میں، بہت اللہ کو ناراض کیا ہے بھائی، سب مل کے توبہ کریں گے انشاءاللہ، انشاءاللہ وسیم بھائی۔ چلیے دوسرا حصہ بناتے ہیں انشاءاللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔